ہمارے معاشرے میں ایکچولی بھابھی میں یہ کہوں گی اسپیشلی لڑکا جو ہے جب 25 سال کا ہو اور وہ گھر بیٹھا ہو, پڑھائی ختم ہو جائے, دو بھائی کام پہ جا رہے ہیں, باپ کام پہ جا رہے ہیں جس بھی عمر کا, اور جب لڑکا گھر بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ ماں باپ کو بھی نہیں اچھا لگتا, وہ کسی کو نہیں اچھا لگتا. اس کے کون سا بیٹھے رہنا ہے. ہاں وہ کوشش, مجھے صرف ان نوجوانوں سے مسئلہ ہوتا ہے جو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. جو میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں منیب نصر, اور منیب جو ہے انہوں نے کیا پڑھا ہوا ہے بھائی؟ السلام علیکم منیب. وعلیکم السلام. جی کیا ہے آپ کی ایجوکیشن؟ میں نے ماسٹر کیا ہوا اکنامکس میں. تھوڑا سا زور سے بولو, کانفیڈنٹ جیسے جوان بولتے ہیں, زور سے. میں نے ماسٹر کیا ہوا اکنامکس میں. اچھا, اور کتنا عرصہ ہو گیا ماسٹر کیے ہوئے؟ مجھے 2 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں. 2 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں. تو ماسٹرز کے دوران اس وقت کوئی جاب, کوئی اس طرح کی چیز کی تھی؟ نو میم, اس ٹائم میں اپنی اونلی کنسنٹریٹ کیا تھا اپنی اسٹڈیز پر کہ میں اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کروں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ملک پاکستان میں بہت ساری اپرچونیٹیز آتی ہیں تو میں جاب کے لیے اپلائی کروں گا. اور میں آپ کی کیا ایج ہے؟ میری ایج ہے 25. 25. اور آپ کو ابھی تک وہ جاب نہیں ملی یا بالکل کوئی بھی جاب ہی نہیں ملی؟ جی بالکل بھی نہیں. میں نے ابھی 2-2.5 سال سے, آپ یقین کیجئے کہ میں اپلائی کر رہا ہوں ڈفرینٹ جگہ پر, سی ویز ڈراپ کی ہیں, لیکن کتنی جگہوں پہ اپلائی کر چکے ہیں؟ میں بینکنگ فیلڈ میں, چونکہ میں نے اکنامکس میں کیا ہوا ماسٹر, تو بینکنگ فیلڈ میں نے اپلائی کیا ہے. اور ٹیچنگ میں بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو جن میں بہت اچھی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں اپنی جاب کے حوالے سے. تو مجھے ابھی تک کوئی بھی ایسا مطلب نہیں ملا کلو کہ میں کہیں جاب کر سکوں, مجھے کوئی بھی رسپانس نہیں ملا. کیا روٹین ہوتا ہے آپ کا روز, کیا کرتے ہو آپ؟ صبح اٹھتے ہو, پھر صبح اٹھتا ہوں تو صبح اٹھتے ہو یا صبح نہیں اٹھتے ہو, دیر سے اٹھتے ہو, رات کو جاگتے رہتے ہو؟ رات کو آپ یقین کریں کہ رات کو نیند نہیں آتی ہے. اتنا ڈس اپوائنٹ ہو چکا ہوں. جو میرے والد صاحب ہیں وہ ایک مکینک ہیں, میرے 2 بڑے بھائی ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. مجھے چونکہ اسٹڈیز کا شوق تھا شروع سے, میں اپنے اسکول لیول سے الحمدللہ یونیورسٹی لیول تک میں 1 گریڈ میں رہا ہوں. تو لیکن جو میرے والد صاحب تھے وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے چلو کام پہ لگ جو ہمارے ساتھ, کیا کرنا ہے اسٹڈیز وغیرہ. تو ہمارے ملک میں اتنی وہ چیز نہیں ہے کہ اوپر لیول پہ آپ آ کے جاب آپ کو مل جائے اتنی آسانی سے. تو لیکن میں بہت پر امید تھا, لیکن ابھی 2-2.5 سال سے جس طرح میں ڈس ہرٹ ہو چکا ہوں, ڈس اپوائنٹ ہو چکا ہوں, تو مجھے کوئی آثار نظر نہیں آتے کہ میں کہیں جاب کر سکوں. اور آپ کو جاب بینک میں ہی کرنی ہے اور کوئی نہیں آپ فیلڈ چوز کر سکتے؟ میم دیکھیے, میں نے چونکہ اکنامکس میں نے آپ کو آلریڈی بتایا کیا ہوا ہے, تو اس میں میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ اس لیول پہ, مطلب میرا ذہن مانتا ہے کہ میں اس میں زیادہ بیٹر دین ادر جاب. جی اچھا. سو آپ لوگ بتائیے کیا کہہ سکتے ہیں آپ ان کو. تو آپ کے اوپر گھر کا بھی پریشر ہے؟ میں بیان نہیں کر سکتا, آئی کانٹ ڈیفائن ان مائی ورڈس, کہ میرے جو والد صاحب ہیں مجھے بات بات پر تانے دیتے ہیں کہ تمہارے 2 بڑے بھائی ان کے ہاتھ میں ہنر ہے, وہ کما رہے ہیں, اور تم دیکھو مطلب کہ نوجوان ہو, اور اتنی سرپرستی ہوتی ہے, گھر کے بھی اخراجات آپ کو. اور آپ کو وہ جو کام آپ کے فادر کا ہے وہ انہوں نے آپ کو سکھایا ہے؟ مکینک کا کام آپ کو آتا ہے؟ میں ایکچولی سیکھا نہیں ہوں, میرا شروع سے ہی میرا اس میں وہ مطلب شام کو آتے ہیں بھائی والد صاحب آتے ہیں تو ان کے ہاتھ سے کالے ہوئے ہوتے ہیں, مکینک ہیں تو اس وجہ سے میرا بالکل بھی مائنڈ اس طرف نہیں تھا. میں بالکل اس طرح کی زندگی لائک ایک, میں اسٹڈیز میں شوق تھا, دلچسپی تھی, تو اسی کو لے کے جا رہا تھا, اور ابھی مطلب بہت ڈسہرٹ ہوں میں. تو ابھی آپ 2 سال سے سی ویز جمع کراتے ہو اور 2 سال سے فارغ ہو, بالکل ایسے ہی, کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابھی ریسنٹلی میں نے سوچا ہے کہ میں ابھی والد صاحب کی باتوں سے, ان کے ٹیز سے, ان کے اور بھی دوستوں وغیرہ کے پاس جاتے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ اپنے دوست کو بھی کسی کام پر لگاؤ, یہ بھی کچھ کمانے جوگا ہو جائے یہ وہ. تو بہت ساری ایسی ان کی باتوں مطلب اب برداشت نہیں ہوتا. تو ابھی ریسنٹلی میں نے ایک چھوٹی سی پرچون کی دکان کے بارے میں سوچا ہے, میں وہ بناؤں گا. اور یقین کریں جب بھی میں صبح اٹھتا ہوں مجھے رونا آتا ہے. میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں اپنا گھر سے چلا جاؤں یہاں سے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا بھی تھا کہ میں ارادہ بنایا تھا, میں نے کہا اب مجھ سے میرے برداشت سے باہر ہے, تو میں گھر سے چلا جاتا ہوں, مطلب اس سے زیادہ برداشت نہیں ہو رہا تھا مجھ سے. تو میری والدہ نے روک لیا, مطلب اس سے آگے میری ہمت نہیں چل سکتی. جی بھابھی, گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ, لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ.
یہ میں زمانے کے لیے تو بولتی ہوں, مجھے نہیں معلوم تھا کہ مجھے ماں باپ کو بھی یہ بات کہنی پڑے گی کہ آپ کے الفاظ سے آپ کی اولاد بالکل اپنی ہمت کھو رہی ہے. ماں باپ تو انسپریشن ہوتے ہیں, حوصلہ دیتے ہیں, لیکن آپ نے اماں کا ذکر کیا, اگر نہ کرتے تو میں خود تم سے پوچھتی کہ اماں کدھر ہیں, کیونکہ اماں کی دیوی طاقت انسان کے ساتھ چلتی ہے. آپ کی 2-3 چیزیں جو میں نے سنی ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ہاتھ کالے ہو جاتے تھے, رزق کے حلال کمانے میں ہاتھ کالے ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے, بجائے اس کے کہ مانگنا پڑے یا حرام کمانے میں منہ کالا ہو جائے, وہ ہاتھ کالے ہونا بہت بہتر بات ہے. اگر زندگی میں آپ, ہر شخص اڑنا چاہتا ہے, اڑنا چاہتے ہیں تو اڑیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر اڑ نہیں سکتے تو چلنا سیکھیے, چل نہیں سکتے ہیں تو کرال کرنا سیکھیے, کیونکہ آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے, اسی کا نام زندگی ہے. جو آپ کے گولز ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے, لیکن آپ زندگی میں اتنے لوگوں کو دیکھیں گے کہ جو ان کی فیلڈ تھی جس میں انہوں نے تعلیم حاصل کی, انہوں نے وہ کام نہیں وہ کر سکے. جب وہ پریکٹیکلی آئے تو اللہ نے ان کے لیے جو ذریعہ معاش رکھا تھا وہ کچھ اور رکھا تھا. اور یہ دل نو کہنا نہیں جانتا. آپ اس دل کو نو کہیں گے نا, یا آپ کو ستائے گا, یا رات بھر سونے نہیں دے گا. دل کو نو نہیں کہنا, دل آپشنز چاہتا ہے کہ یہ نہیں تو یہ صحیح, یہ نہیں تو یہ صحیح. ابھی آپ نے اگر ابھی پرچون کی دکان کے لیے بھی سوچا ہے, آپ یہ سوچیں کہ اس سے کوئی آپ کا کوئی لیول نیچے آ جائے گا. یاد رکھیے گا, یہ جو سند ہوتی ہے نا, یہ ادھر لگی ہوتی ہے ماتھے پہ, یہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو آپ جو کوالیفائڈ ہیں, جو آپ انسان ہیں, جو آپ کی شخصیت ہے, آپ کے ساتھ بیٹھے گی. Exactly. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں ندا کہ تعلیم حاصل ضرور کرنی چاہیے, چاہے آپ کا پروفیشن کوئی بھی ہو, یا آپ ذریعہ معاش کچھ بھی بنائیں. تعلیم گروم کرتی ہے. یہ خالی ڈگری کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا, یہ پوری شخصیت بناتی ہے. لیکن گھر والوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اگر تھوڑا وقت آگے پیچھے ہے تو تھوڑا سا صبر کریں. آپ کا بچہ اگر ابھی کرال کر رہا ہے تو کل چلے گا, پھر دوڑے گا, پھر اڑے گا. یہ صبر کیوں ہمارے اندر سے ختم ہو گیا؟ اگر ہم صبر کو اپنے, اور ایک بات, صبر اور برداشت میں بھی بہت فرق ہے. گھر والے اس وقت ان کو جو رویہ میں سن رہی ہوں, برداشت کریں. برداشت میں نا ہم خاموش ہو جاتے ہیں, لیکن پھر چک چک شروع, پھر چک چک. صبر کا مطلب یہ کہ انتظار کیجئے سکون کے ساتھ وقت کا, کہ جب آپ کا بیٹا آگے بڑھے گا دنیا دیکھے گی. ہمارے معاشرے میں ایکچولی بابی میں یہ کہوں گی, اسپیشلی لڑکا جو ہے جب 25 سال کا ہو اور وہ گھر بیٹھا ہو, پڑھائی ختم ہو جائے, 2 بھائی کام پہ جا رہے ہیں, باپ کام پہ جا رہے ہیں جس بھی عمر کا, اور جب لڑکا گھر بیٹھا ہوتا ہے نا تو وہ ماں باپ کو بھی نہیں اچھا لگتا, وہ کسی کو نہیں اچھا لگتا. اس کے کون سا بیٹھے رہنا ہے. ہاں, وہ کوشش, مجھے صرف ان نوجوانوں سے مسئلہ ہوتا ہے جو آگے بڑھنا ہی نہیں چاہ رہے, جو کوشش ہی نہیں کر رہے. جب اس نے جگہ جگہ سی وی دی اور آخر میں اس نے پرچون کی دکان کا آپشن نکالا ہی ہے نا, تو جب وہ آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں مدد کریں. صرف ان لوگوں کو ہمیں ہلانے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہلنا نہیں چاہتے. وہ ہمارے لیے الارمنگ سچویشن ہے, ان کے لیے ہم بات کریں, لیکن جو آگے بڑھے ان کی حوصلہ. لیکن دیکھیں جیسے 2 سال میں انہوں نے سی وی تو دی ہے, ٹیوشنز بھی پڑھا سکتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں, آپشن ہے. سوچنا پڑتا ہے, اگر آپ خالی یہ دماغ میں بٹھا لیں کہ بس لکیر کا فقیر ہوں, میں نے بینک میں ہی جاب کرنی ہے, تو پھر اس طرح تو نہیں گاڑی چل سکتی. ٹرانسپورٹ بھی نہیں چاہیے ہوگی. اب تو آپ کو پتہ ہے ٹیوشنز کے لیے, اب آپ کو پتہ ہے آن لائن آپ بیٹھے, آپ کی تعلیم, آپ کی قابلیت ہر جگہ آپ کو فائدہ پہنچائے گی. آپ بیٹھے گھر بیٹھے بیٹھے آپ پیسے کر سکتے. مگر یہ اتنا دل برداشتہ ہو گئے ہوتے ہیں نا یہ نوجوان جو ہیں, جو بھی اسی طرح کے بچے ہیں, وہ اتنے دل برداشتہ ہو گئے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وہ کنوکشن پڑھانے کی اور وہ جذباتیت جو ہوتی ہے, جو ہر چیز میں انرجی ہوتی ہے, وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتی ہے. آپ اس کے اوپر میں یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گی. ہمیں پریشر کی ضرورت ہوتی ہے ایز انسان, تو کبھی کبھار ماں باپ جو چیزیں پریشر میں, اب الفاظ صحیح کہہ رہی ہیں وہ, کبھی کبھار ہم الفاظ بہت سخت استعمال کر لیتے ہیں. ہمیں پریشر کی ضرورت ہوتی ہے. اگر ہمیں انسانوں کو پریشر نہ دیا جائے تو ہم ڈائریکشن پک اپ نہیں کرتے. بالکل. تو ایک ہیلدی پریشر از امپورٹنٹ, اور وہ ہونا چاہیے. جو میری ان کو ایڈوائس ہوگی وہ یہ ہوگی, کبھی کبھار ہمیں لائف میں یہ ریکگنائز کرنا ضروری ہوتا ہے کہ ہمارا پیشن اور جہاں سے ہم پیسے کما سکتے ہیں وہ 2 الگ چیزیں ہیں. کیا پتا کبھی کبھار ہم اپنی ایجوکیشن کے تھرو اپنے پیشن کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں, جیسے انہوں نے ماسٹرز ان اکنامکس کر لیا ہے, وچ از اے گریٹ ڈیل, بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ ان کے پیشن میں کاؤنٹ ہو سکتا ہے ان کی انکم کسی اور چیز سے لکھی ہو. سو کبھی کبھار جب آپ سٹک ہو جاتے ہیں اور ہم بیٹھے ہوتے ہیں, تو ہم کبھی کبھار یہ فیصلہ کراتے ہیں کہ جب بھی زندگی میں آپ رک جائیں اور سٹک ہو جائیں, وہاں ری ڈائریکٹ ہونا ہوتا ہے. ری ڈائریکشن کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا ہوتا ہے جو مجھے پسند ہے وہ میں کرتا رہا ہوں. دوبارہ سے شروع کریں, یعنی زیرو سے شروع کریں. آپ پرچون کی دکان پہ بھی بیٹھے ہو نا, آپ کے پاس آپ کی کتاب موجود ہونی چاہیے جس سے آپ کو محبت ہے, تاکہ جب آپ وہ کام کر رہے ہو جس سے آپ پیسے کما رہے ہو تو آپ میں ہمت ہو کہ میں اس چیز کو چھوڑ نہیں رہا, یہ میرا پیشن ہے. اور جب آپ اپنے پیشن کو اپنے کام کے ساتھ ملا کے رکھتے ہیں, ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا دیکھا نہیں جاتا کہ آپ اس میں ایکسل نہ ہو. وقت کی چینجز ضرور ہوتی ہیں, شاید 2 سال میں آپ کو نہیں ملا. میں آپ کو صرف یہ ایڈوائس کروں گی, کنسسٹنسی کو برقرار رکھیں, اس چیز کو چھوڑ نہ دیں.
ہم اکثر پریشر کے چکر میں اور پیسے کے چکر میں اپنے خوابوں کو توڑنا سکھاتے بھائی ہیں. جیسے اگر یہ ابھی سوچ رہے ہیں کہ میں پرچون کی دکان کر لیتا ہوں, تو جب آپ کو جاب انشاءاللہ مل جائے تو آپ کوئی لڑکا بٹھا سکتے ہیں. بالکل جب ایسے آپ ہو سکتا سیلری ہے. بھی ارن کریں گے تو پھر آپ اپنی سیلری میں سے کچھ, وہ جو لڑکا بیٹھا ہوگا پرچون کی دکان پہ, آپ ایک جملہ میں کہنا چاہ رہی ہوں, کام کوئی بھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. جو آپ کے ذہن میں ایک چیز میں دیکھ رہی ہوں نا کہ آپ یہ تول رہے ہیں کہ اگر میں آفیسر بنوں گا اور میں ایک بینک میں بیٹھوں گا تو میں عزت والا ہوں گا, اور میں چھوٹا کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. آپ محنت جس چیز میں بھی کریں گے آپ اس میں کامیاب ہوں گے. اور جو بات بہت اچھی انہوں نے کی کہ آپ جب چاہیں گے آپ سوئچ کر سکتے ہیں, لیکن اپنے آپ کو مایوس نہیں کرنا. میں نے آپ کو جو بھی بولا نا کہ انسان کرال کرتا ہے تب بھی پرسکون رہتا ہے کہ میں آگے تو بڑھ رہا ہوں نا, تو اس چیز کو آپ اپنی نظر میں رکھیے تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی.